بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غیر فاطمی بیٹے محمد بن حنفیہ کو وصیت کی تھی کہ ہمیشہ اپنے بھائی امام حسن اور حسین کا ساتھ دینا اور ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنا۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر پیش کیا تو ایسے وقت میں محمد بن حنفیہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں شریک جنگ کیوں نہ ہوئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ محمد بن حنفیہ یزید سے ملنے کے لیے اس کے پاس دمشق بھی گئے تھے۔ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر خاندان ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کے باوجود محمد بن حنفیہ یزید سے ملنے کے لیے کیوں گئے اور کربلا کے میدان میں بھی وہ غیر حاضر تھے؟ محترم ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو تاریخ دان دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک فاطمی اولاد جو کہ سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، جن میں امام علی مقام امام حسین، امام حسن علیہ السلام اجمعین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شامل ہیں۔ جبکہ غیر فاطمی اولاد سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد ہے جو حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ازواج سے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ ازواج کی تعداد جو تاریخ دانوں نے بیان کی ہے وہ مختلف ہے، اور آپ کی غیر فاطمی اولاد کے بارے میں بھی تاریخ دانوں اور مورخین کی مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہ کیا جائے۔ اسی ضمن میں ایک ضعیف روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ دشمن اسلام ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ اگر تم ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام کو طلاق دینی پڑے گی۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی مبارک زندگی میں ہی ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی مشکل یا آزمائش آئے اور ان پر کوئی سوتن آئے جس سے ان کے قلب پر رنج اور صدمہ گزرے۔ محترم دوستو، محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر فاطمی اولاد میں سے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیشہ ان کو اپنی فاطمی اولاد یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے برابر سمجھا، اور اپنی شہادت کے وقت وصیت فرماتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ محمد بن حنفیہ کو ہمیشہ اپنا حقیقی بھائی سمجھنا اور اس کی مدد اور نصرت اور رہنمائی کرتے رہنا۔ اور محمد بن حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اپنے بھائیوں حسن مجتبیٰ اور حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت اور تعاون کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات کے بعد جب ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا تو اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اپنی خلافت کی بیعت طلب کی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید ہر حال میں میری بیعت حاصل کر کے رہے گا، اور اگر میں اس کی بیعت کرنے سے انکار کروں گا تو وہ مجھے میرے انجام تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ نہ چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مدینہ منورہ میں کشت و خون کا بازار گرم ہو اور ان کی ذات کی وجہ سے یزید یہاں پر قتل و غارت گری کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس مدینہ منورہ کا تقدس پامال ہو۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ تشریف لائے اور انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہوئے عرض کی کہ اگر آپ
شہر نبی مدینہ منورہ کو چھوڑنا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ علیہ السلام کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی ایک جگہ پر مستقل قیام کرنے کا ارادہ نہ فرمائیں، بلکہ آپ پہم حالت حرکت اور سفر میں رہیے۔ ایک جگہ ٹھکانہ اختیار کر لینے سے دشمن پر آپ پر وار کرنا اور حملہ کرنا آسان ہوگا، اور اگر ہو سکے تو مکہ مکرمہ تشریف لے جائیے کہ وہاں کے مسلمان بھی آپ علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے مشورے کو کسی حد تک قبول بھی فرمایا اور آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ محترم دوستو، روایات میں آتا ہے کہ محمد بن حنفیہ چونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے عمر میں کافی بڑے تھے، اور بہت سے راوی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ علیل تھے، جس کی وجہ سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ میں ہی رہیے اور آپ یہاں پر میری آنکھ اور میرے کان بند کر رہیے گا اور مجھے خبر دیتے رہیے گا۔ یعنی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو مدینہ منورہ میں ہی اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ضعیف تھے اور علیل تھے، اور کربلا کے سفر میں وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی رضامندی اور ان کے مشورے سے ہی شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس میں ان کی شخصیت پر انگلی اٹھانا، تنقید کرنا یا ان کی کردار کشی کرنا درست نہیں۔ فقہا اور علماء کرام اور مورخین کے مطابق محمد ابن حنفیہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مشورے اور ان کی مرضی کے مطابق ہی مدینہ منورہ میں رکے تھے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بخوشی رضامندی کے ساتھ ان کو رخصت عنایت فرما دی تھی۔ جب یزید کی بیعت کو لے کر مسلمانوں کے درمیان تشویش پیدا ہونے لگی تو محمد بن حنفیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر یزید سے ملاقات کریں گے اور مشاہدہ کریں گے کہ یزید کس طرح کا شخص ہے، اس کے بارے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ یزید کے پاس دمشق پہنچے تو آپ نے یہ مشاہدہ کیا کہ یزید تو قرآن و سنت کا پابند، نہایت متقی اور پرہیزگار حکمران ہے۔ آپ جب مدینہ منورہ واپس آئے تو مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ سے یزید کے بارے میں دریافت کرنے لگے، تو محمد ابن حنفیہ نے فرمایا کہ میں نے تو یزید میں کوئی برائی یا کمی کو تاہی نہیں دیکھی، بلکہ وہ تو قرآن و سنت پر مکمل طور پر عمل پیرا شخص ہے، وہ تو سنت کا متلاشی ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے کہا کہ یزید نے آپ کے سامنے جان بوجھ کر نیک عادات اختیار کی تاکہ آپ مدینہ منورہ جا کر مسلمانوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یزید نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو اور میرے سامنے نیک اعمال اختیار کیے ہوں، اس کو میرے سامنے نیک اور پارسا بننے کی کیا ضرورت تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام نے مکمل طور پر گوشہ نشینی اختیار فرما لی تھی تو محمد ابن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ دائر کر دیا، جس کے جواب میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چچا محمد ابن حنفیہ کو خط لکھا اور نصیحت کی کہ آپ عقل و فہم کا راستہ اپنائیے۔ میرے والد گرامی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عراق کے سفر سے پہلے ہی امامت کی وصیت میرے لیے فرما دی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ واپس لے لیا اور ہمیشہ امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام کی سرپرستی اور رہنمائی میں زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔